الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے گزشتہ روز بھی قرآن اور رمضان کی مناسبت پر گفتگو کی تھی کہ رمضان المبارک قرآن مجید کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت رکھنے والا مہینہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر وہ رمضان المبارک میں قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے اس ماہ رمضان کو، ماہ صیام کو شہر القرآن فرمایا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے اس مبارک ماہ کی 27 تاریخ کو نازل فرمایا۔ چنانچہ ہمارے اکابر قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ اس ماہ میں فرمایا کرتے تھے۔ اس کی چند مثالیں سن لیجئے کہ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی خدمت میں تشریف لاتے تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن مجید کا باقاعدہ دور فرمایا کرتے تھے، یعنی باری باری ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے تاکہ آقا کے سینے مطہر پر، قلب مقدس پر قرآن بیٹھ جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک دن میں روزے کی حالت میں اور ایک رات کے وقت، یوں یہ 24 گھنٹے میں 2 قرآن پاک ہو جاتے اور رمضان المبارک میں 60 قرآن پاک، اور ہر عشرے میں وہ ایک قرآن پاک علیحدہ سے ختم فرمایا کرتے جو تراویح میں پڑھا جاتا۔ یوں 63 قرآن پاک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس رمضان المبارک میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 70 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ باتیں ہمیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ شاید یہ انسان کے بس سے باہر ہو، لیکن آج کے اس دور میں بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں روزانہ ایک ختم قرآن پاک کرتے ہیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو روزانہ ایک ایک ختم اور 10 پارے ختم کرتی ہیں۔ میں آج اپنی بڑی باجی سے بات کر رہا تھا اور رمضان کے معمول پر ان سے جب گفتگو ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ وہ روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، اور عام لوگوں کی حالت اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ پارا یا چند پارا بھی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پوری زندگی میں یہ معمول رہا کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی قرآن پاک مکمل ختم کرتے تھے، یعنی 7 منزل میں سے ایک منزل روز تلاوت کرتے تھے، 7ویں دن قرآن مجید ختم ہو جایا کرتا تھا۔ کیا لگاؤ ہوگا ان کا قرآن پاک کے ساتھ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری زندگی ہر ہفتے میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک آ جاتا تو تیسرے دن مکمل کرتے، یعنی روزانہ 10 پارے پڑھتے، اور جب آخری عشرہ آتا تو رمضان کی ہر ایک رات میں ایک قرآن مجید مکمل تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی انہوں نے اوڑھنا بچھونا قرآن پاک کو بنایا ہوا تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ رمضان ہوا شہر تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ رمضان مبارک تلاوت قرآن پاک کا مہینہ ہے
اور روزہ کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ امام مالک رمضان مبارک میں اپنے تدریس کا کام موقوف فرما دیا کرتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے، فرماتے ھذا شہر القرآن، یہ امام مالک کے الفاظ ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں صرف اور صرف رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، اور آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ رمضان المبارک کے دن کے اول حصے میں قرآن مجید مکمل تلاوت فرما لیا کرتی تھیں اور قرآن کو ختم کر لیا کرتی تھیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام حضرت زبید الیامی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کی خانقاہ تھی، اور ان کی خانقاہ کا یہ معمول تھا اور دستور تھا کہ جتنے بھی لوگ آتے تھے اور انہوں نے وہاں قیام کرنا ہوتا تھا تو روزانہ ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ایک قرآن پاک مکمل ختم کیا کرتے تھے۔ یعنی خانقاہوں کی یہ ایک خاص ریت رہی ہے۔ ہمارے مشائخ وہ قرآن پاک کے دلدادہ ہوا کرتے تھے، قرآن پاک کے عاشق ہوا کرتے تھے، اور سالکین کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک سے خاص شغف تھا۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ روزانہ صبح فجر سے پہلے جب بھی ہم نے زندگی میں ان کو دیکھا تو ہمیشہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہم نے انہیں تہجد کے وقت پایا۔ منصور ابن زازان کے متعلق ہے کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیان اتنے قلیل وقت میں قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے کام میں ایسی برکت دے دی تھی، آج ہم ان کی باتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ حضرات صرف قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کی وجہ سے ان کے قلب اور دل پر اس کے اثرات بھی پڑتے تھے۔ ہمارے سننے میں اور ان کے سننے میں فرق ہے، ہمارے پڑھنے اور ان کے پڑھنے میں فرق تھا۔ وہ اگر پڑھتے تھے تو معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھتے تھے، سنتے تھے تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، امام کو بھی پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور مقتدی حضرات کے بھی علم میں ہوتا تھا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو، افسوس کا مقام ہے کہ آج قرآن مجید کے ساتھ ہمارا وہ تعلق اور نسبت نہیں رہی۔ ہم تراویح میں بھی ایسی مسجدوں میں جاتے ہیں کہ جو جلدی میں قرآن پاک کی تلاوت حفاظ کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ وہ شوق اور عشق اور لگن اور قرآن کے ساتھ جو محبت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب اگر ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع پڑھ دیں تو ہمارے لیے امام کے پیچھے کھڑا ہونا ایک مصیبت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ قرآن پاک کی تلاوت کو انجوائے کیا کرتے تھے، لطف اٹھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہماری مثال تو ویسی ہے کہ جب ہمیں کوئی بخار ہوتا ہے یا ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا کھانے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں کھانے کو پرے کر دیں، اور ایک لقمہ کھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں ہم کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ جبکہ صحت مند آدمی جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھوک سے پہلے ہی کھانے کا ارینجمنٹ شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے سامنے جب ہم کھانا رکھتے ہیں تو شوق اور رغبت کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ بھی، تلاوت کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہے۔ آج ہمارے دل بیمار ہیں، آج ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، آج ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت نہیں۔ آج قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے بوجھل ہے، اسی طرح جس طرح بخار والے مرض میں مبتلا بندے کے لیے کھانا کھانا۔ ہمارے اکابر کے باطن میں طلب ہوتی تھی، نور ہوتا تھا، اس لیے وہ قرآن مجید اس طرح پڑھتے تھے جیسے پیاسا آدمی صحرا میں سفر کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے اور تھک ہار کر کسی چشمے کے پاس پہنچتا ہے
تو وہ ٹھنڈے پانی کو جس رغبت اور شوق کے ساتھ پیتا ہے، یعنی ایک ایک گھونٹ کے ساتھ لطف محسوس کرتا ہے، ہمارے اکابر قرآن مجید کی تلاوت یوں ایک ایک آیت لذت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کے کلام کو وہ پڑھتے تھے تو پھر ان کا دل مچلتا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت ان کے دل کو گدگداتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے مستقل ایک عنوان لگایا ہے کہ القرآن للبکا، کہ قرآن سے رونے کا ایک خاص تعلق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العینان لا تمسہما النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو آگ نہیں چھوئے گی۔ عام دستور یہی ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی چیز نہ ملتی ہو اور باہر سے کوئی امپورٹر لے کر آئے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ اسے کئی گنا زیادہ قیمت دے کر خرید لیتے ہیں کہ آج دستیاب ہے، بھلے کل ملے گی نہیں ملے گی، تو وہ ان کے ہاں وہ امپورٹڈ چیز کی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے، تو لوگ پھر 5 گنا 10 گنا اور اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر کے امپورٹڈ چیز کو خرید لیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ چیز آپ نے اتنی مہنگی کیوں خریدی تو کہتے ہیں کہ امپورٹڈ چیز ہے، ہمیشہ تو ملتی نہیں، یہ تو کبھی کبھار آتی ہے، آج مجھے موقع مل گیا، مجھے مل گئی تو میں نے اسے زیادہ دام لے کر خرید لیا۔ یہ میرے بھائیو، یہ جو آسمان سے اوپر کی دنیا یعنی فرشتوں کی دنیا ہے، وہ کیفیات سے آ رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نہیں بہتے کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ اس مخلوق کے لیے، نیچے زمین کی مخلوق کے ندامت کے آنسو اوپر والوں کے لیے امپورٹڈ چیز ہے۔ جب بندہ کوئی روتا ہے تو فرشتے اس کے آنسوؤں کے اس عمل کو، اس ندامت کو، اس پچھتاوے کو لے کر آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی امپورٹڈ چیز کی طرح کہ آسمانوں پر یہ ندامت کے آنسو نہیں ملتے، زیادہ قیمت اور زیادہ ریٹ لگاتے ہیں اور بندے کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن بہت سی شفاعتیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے، علماء صلحاء حفاظ شفاعت کریں گے، سب شفاعت کریں گے۔ اب جب ہر ایک کی شفاعت قبول ہو جائے گی اور اب کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور ایک جہنمی بھی جہنم میں ہوگا، اس جہنمی کی آنکھ کے پلک کا ایک بال اللہ کے سامنے گواہی دے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، یہ شخص میری زندگی میں آپ کے خوف یا آپ کی محبت میں ایک مرتبہ بال کے برابر آنسوؤں کے برابر رویا تھا، اس آنسو سے میں پلک کا وہ بال بھیگ گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے اعلان کر دو کہ یہ وہ بندہ ہے کہ پلکوں کے بال کی گواہی دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نار جہنم سے بری کر دیا۔ میرے بھائیو، ایک آنسو کے اندر یہ طاقت ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے اکابر تو بقایا بالکل رویا کرتے تھے، گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے کہ جب بشارت کی آیات آتی تو وہ خوش ہوتے اور جب وعید کی آیات آتی تو وہ تڑپ اٹھتے تھے اور جہنم کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ اب ایک بال کے بقدر جو رویا، جس سے پلک کا ایک بال بھیگا، اللہ تعالیٰ اس کو نار جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہوں گے وہ بندے جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھ کر پھر ان کی آنکھوں سے جب کثرت سے آنسو بہہ نکلتے ہیں تو میرے بھائیوں، ان کی بخشش میں کوئی کسر اور کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک میں
اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ ہمیں زیادہ قربت نصیب فرمائے، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔